صبح کی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ پردے ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ مسکان نے آنکھیں کھولی اور سوچ میں ڈوبی۔ آج کا دن بھی نئی آزمائش لائے گا۔ وہ بستر سے اٹھی اور کپڑے نکالے۔ سادہ شلوار قمیض پہننا اسے ہمیشہ پسند تھا۔ اس کی نفاست سب کو خاموشی سے متاثر کرتی۔ اس کی شخصیت میں قدرتی وقار نمایاں جھلکتا۔ کچن میں ماں چولہے کے سامنے مصروف کھڑی۔ رضیہ کے چہرے پر تھکن صاف جھلکتی۔ انہوں نے بیٹی کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، مسکان، ناشتہ تیار ہے، آؤ جلدی بیٹھو۔ چھوٹی بہن بیگ میں کتابیں ڈال رہی۔ وہ شوخ مزاج اور ہنسی مذاق کی عادی تھی۔ وہ بولی، آپی، آپ کتنی عجیب، بول سکتی تو سب کو حیران کر دیتی۔ مسکان نے پیار سے لکھا اور مسکرائی۔ کبھی کبھی خاموشی بھی حیران کر دیتی۔ بلال بھائی اخبار اور چائے میں مصروف تھے۔ وہ ہمیشہ مذاق اور باتوں کے شوقین تھے۔ امی نے کہا، بیٹا، بہن کو کل ہی چھوڑ دینا، آج راستے میں رش بہت زیادہ ہوگا۔ بلال نے ہنستے ہوئے جواب دیا، فوراً، امی یہ تو سب کچھ خود جانتی، اسے کسی رہنمائی کی ضرورت بالکل نہیں۔ سب ہنس پڑے لیکن مسکان خاموش بیٹھی رہی۔ راشد صاحب نے اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ انہوں نے سنجیدہ لہجے میں سب کو کہا، مسکان کو ہلکا نہ سمجھنا کبھی کسی نے، یہ لڑکی ایک دن خاندان کا فخر بنے گی۔ یہ الفاظ سن کر مسکان کے دل کو چھوئے۔ اس کی آنکھوں میں روشنی کی چمک ابھری۔ باپ کی دعا نے نئی طاقت عطا کی۔ ناشتہ ختم ہوا، سب اپنی مصروفیات میں نکلے۔ مسکان نے بیگ اٹھایا اور باہر روانہ ہوئی۔ وہ جانتی تھی آج کا دن عام نہیں۔ کلاس میں پروفیسر احمد نے سب کو اکٹھا کیا۔ مریم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ٹیم دیکھی۔ عدیل نے ایمن کو چھیڑا اور زور سے کہا، اب دیکھتے ہیں تمہاری دوست مسکان کیا کرتی۔ ایمن کو غصہ آیا مگر مسکان پرسکون رہی۔ وہ جانتی تھی جواب عمل سے دینا بہتر۔ طلبہ سب باتوں اور شور میں الجھے رہے۔ مسکان نے خاموشی سے اپنی ڈائری نکالی۔ اس نے اسائنمنٹ کا خاکہ بڑی محنت سے بنایا۔ اس کے نوٹس میں باریکیاں سب کو حیران کر گئیں۔ ایمن نے حیرت سے پوچھا اپنی دوست مسکان سے، یہ سب تم نے کب سوچا اور لکھا؟ مسکان نے مسکرا کر لکھا اور دکھا دیا، جب تم بول رہی تھی میں غور سے دیکھ رہی۔ پروفیسر احمد قریب آئے اور مسکان کے نوٹس دیکھے۔ انہوں نے مسکرا کر تعریف کے الفاظ ادا کیے، تمہاری خاموشی نے بہترین نتیجہ دنیا کو دیا۔ یہ الفاظ مسکان کے لیے سب سے بڑا انعام۔ ایمن نے تالیاں بجائیں اور زور سے کہا، یہ ہے زبان نظر کا اصل کمال۔ کلاس کے سب طلبہ حیران اور خاموش رہ گئے۔ عدیل اور مریم کے دلوں میں حسد بھرا۔ مسکان جانتی تھی پہلا امتحان جیت چکی ہے لیکن اصل جنگ بھی باقی ہے۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ رضیہ کچن میں مصروف، آنکھوں میں تھکن۔ بلال اخبار پڑھتے ہوئے زور زور سے ہنس رہا۔ ہینا نے جلدی جلدی کتابیں بیگ میں ڈالیں۔ مسکان خاموشی سے سب کو غور سے دیکھ رہی۔ رضیہ نے کہا، بیٹا، ناشتہ ختم کرو۔ مسکان نے خاموشی سے کرسی پر بیٹھی۔ بلال نے مسکان کو چھیڑتے ہوئے کہا، یہ بہن تو دنیا کو دیکھ لیتی، کسی اور کی رہنمائی ضروری نہیں۔ سب ہنس پڑے مگر مسکان خاموش رہی۔ رضیہ نے بیٹی کو پیار بھری نظر دی، میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں۔ یہ جملہ دل کو گہرائی سے چھو گئے۔ کلاس میں شور اور ہلچل جاری تھی۔ ایمن نے مسکان کو پاس بلایا۔ سارا بھی قریب آئی اور مسکرائی، آج گروپ ورک بہت دلچسپ ہونے والا۔ مریم طنزیہ انداز میں قریب آ کر بولی۔ عدیل نے ایمن کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ خاموش لڑکی کبھی نہیں جیت سکتی۔ مسکان نے پرسکون انداز سے ڈائری نکالی۔ ایمن اور سارا دونوں قریب بیٹھ گئیں۔ اس نے تفصیل سے نوٹس لکھنا شروع کیا۔ پروفیسر احمد نے کلاس کا جائزہ لیا، کون سا گروپ سب سے پہلے دکھائے گا؟ ایمن نے جلدی سے مسکان کی طرف دیکھا۔ مسکان نے ڈائری استاد کے سامنے رکھ دی۔ پروفیسر احمد نے حیرت سے نوٹس دیکھے، یہ سب تو بہت مکمل اور بہترین۔ ایمن نے خوشی سے تالیاں بجا دیں۔ سارا نے محبت سے مسکان کو دیکھا۔ مریم اور عدیل کے چہرے اتر گئے۔ وہ اندر ہی اندر حسد سے جل اٹھے۔
مسکان، ایمن اور سارا گھر کو جا رہی تھی۔ سڑک کنارے بچے کھیلتے نظر آ رہے۔ اچانک ایک چھوٹا بچہ گر پڑا، اس کے گھٹنے سے خون بہنے لگا۔ لوگ دور کھڑے حیران تماشا دیکھنے لگے۔ بچہ رونے لگا، سب پریشان کھڑے تھے۔ مسکان تیزی سے آگے بڑھ کر جھکی، اس نے بچے کو سہارا دے دیا، اپنے دوپٹے سے زخم پر پٹی باندھی۔ ایمن اور سارا دونوں حیران رہ گئیں۔ بچہ خاموش ہوا، مسکان کو دیکھتا رہا۔ مسکان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بچہ مسکراہٹ میں بدل گیا۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور تعریف کی۔ ایک عورت آگے آئی اور بولی، یہ میرا بیٹا ہے۔ شکریہ بیٹی، اللہ تجھے خوش رکھے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ دعائیں مسکان کے دل میں اتر گئیں۔ سارا نے کہا، مسکان تم کمال ہو۔ ایمن نے کہا، یہی تمہاری اصل پہچان۔ دور کھڑے عدیل اور مریم یہ سب دیکھ رہے۔ مریم نے ہنستے سے دانت پیس کر کہا، یہ لڑکی ہر جگہ ہیرو بنتی ہے۔ عدیل نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اب وقت ہے اس کی عزت گرانے کا، ہم ایسا جال بچھائیں گے سب حیران رہیں۔ مریم نے سر ہلایا، ہاں 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 ہاں، بہت جلدی۔ مسکان کو خبر تک نہ ہو سکی، اس کی خاموشی روشنی بانٹ رہی تھی، لیکن اندھیرے میں سازش تیار ہو رہی۔ بلال نے واقعہ سنا اور تالیاں بجائیں، ہماری بہن تو ہیروئن نکل آئی۔ رضیہ نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا، میری دعا تھی، اللہ نے قبول کی۔ راشد صاحب نے بیٹی کی پیشانی چوما، یقین کرو تم ہماری پہچان بنو گی۔ مسکان خاموش رہی مگر آنکھیں نم ہوئیں۔ اس نے سوچا، خاموشی واقعی طاقت ہے، لیکن دل جانتا تھا مشکلات ابھی باقی۔ جاری ہے۔ Like and subscribe for more amazing episodes.